اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تقریر کا عنوان ہے کیا ہم آزاد ہیں؟ امریکی کیمپ کے آہنی پنجرے، ان پنجروں کے سنگلاخ فرش پر پڑی قیدی نمبر 650۔ جی ہاں جناب عالی، یہ ہے ہماری آزادی کی زندہ مثال۔ بنت پاکستان، دختر اسلام، جسے ہمارے محافظوں نے چند ڈالروں کے عوض بیچ ڈالا، مگر آپ چلائیے کہ ہم آزاد ہیں، کہ ہم آزاد ہیں جناب علی۔ جیکب آباد، حسن پور، تربیلا کے حساس علاقے صہیونی طاقتوں کو فروخت کر دیے گئے، مگر ہم خاموش رہے۔ ذاتی مفادات کے خاطر پاکستان کو امریکہ کی چراگاہ بنا دیا گیا، مگر ہم خاموش رہے۔ قومی غیرت اور حمیت کی پونجی کو بے دردی سے لٹایا جاتا رہا۔ 600 کلمہ گو مسلمان پکڑ کر غیروں کے تسلط میں دے دیے گئے۔ خالد محمود کی دل دوست چیخیں ہندوستان کی کال کوٹلی میں گونجتی رہی۔ صفائی مقبول حسین کے دہن سے ان کی زبان اور انگلیوں سے ان کے ناخن تک نوچتے گئے، لیکن ہم کشمیر سندھ کی آزادی کی جنگ لڑتے رہے۔ محسن وطن مجرم وطن قرار پائے۔ 80,000 شہدائے کشمیر کا لہوئے مقدس ایک خاص ویژن اور نام نہاد روشن خیالی کی نظر ہو گیا، مگر ہم خاموش رہے۔ نام نہاد آزادی کے نعرے لگانے والے اس بات پر بھی غور فرمائے کہ ہمارے دامن پر جامعہ حفصہ کے بچوں کا لہو ہے، ہمارے ہاتھ باجوڑ کے طلبہ کی خون سے رنگے ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں حدود آرڈیننس میں حیا باختہ ترمیم کا کارنامہ درج ہے، اور ہم آرمی پبلک اسکول کے وحشیانہ قیامت صغریٰ سے بھی کیسے مبرہ ہو سکتے ہیں کہ کس طرح وہاں معمارانی قوم کی معصوم جسموں کے چیتلے اڑائے گئے۔ ہم نے گورے آقاؤں کی خوشنودی کی خاطر اپنے اذانوں کے گڑے گونتے ہیں، ہم نے نصاب تعلیم کو اس کے نظریاتی تشخص سے محروم کر دیا، مگر ہم خاموش رہے۔ تم نے ہر عہد میں ہر نسل سے غداری کی، تم نے ہر عہد میں ہر نسل سے غداری کی، تم نے بازاروں میں عقلوں کی خریداری کی، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، تم نے خودداری کی، خوف کو رکھ لیا خدمت پہ کماداری کی، اور آج تم مجھ سے میرے جن سے گرا مانگتے ہو، حلف ذہن و وفاداری یہ جاں مانگتے ہو، مجھ سے پوچھو گے تو خنجر سے عدو بولے گا، گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا، گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا۔ شکریہ۔